ہم سے تو اعلیٰ ہے، ہم سے تو اپنا ارفع ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے سروں کے اوپر ہے۔ گفتگو کہاں سے مڑی تھی؟ اگر آج کسی کو تجدید بیعت کرنا ہو تو وہ کیسے کرے؟ پیغمبر تو ہے نہیں۔ اچھا یہ بھی سن لیجیے، پیغمبر کا طریقہ ہے بیعت بہت صاف ثابت سا ہے۔ علماء عالم اسلام ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں، ان سب نے اس فقرے کو لکھا ہے۔ لوگوں میں ایک مسکنسیپشن، ایک خام خیالی یہ پائی جاتی ہے کہ اپنا پیغمبر جب بیعت لیتے تھے تو وہ اپنا قرآن پہ لیتے تھے۔ دیکھیے جو کلام لے کر آ رہا ہے اس کلام پہ بیعت نہیں لے گا۔ پیغمبر کا طریقہ ہے بیعت یہ رہا تھا، غلط یہ رہا تھا۔ پیغمبر جب کسی سے بیعت لیتے تھے وہ کہتے تھے اپنا ہاتھ وہاں سے بلند کرو، یہ ہمارا ہاتھ بلند کر بیعت ہے۔ اب آج آپ کو بیعت کرنی ہے یا چلیے میں ذرا سا آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا، اگر آج کسی کو حق پہ آ کے بیعت کرنی پڑے، یہ تو سب کیے بیٹھے، اور ہم ہر سال اپنا تجدید اپنا بیعت کا سر پہ رکھا لوگ اٹھاتے ہیں، اور صرف ایک رات نہیں اٹھاتے، اپنا تواتر سے 3 راتوں میں حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم نے جس کی بیعت کی تھی ہم آج بھی اسی پر ہیں۔ سر پہ قرآن رکھ کے نام لے کے بتلا دیتے ہیں، جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں۔ جس کی محبت پہ تو نے پیدا کیا، سر پہ قرآن رکھ کے اس کا نام لے رہے ہیں۔ اب اگر آج کے دور میں کسی کو بیعت کرنی ہو تو اللہ کا رسول تو ہے نہیں، 12 اللہ نے بھیجنے تھے، 11 آپ نے مار ڈالے، ایک ابھی پردہ غیبت میں ہے، وہ آئے گا تو بیعت کریں گے تو آپ اس کے آنے کا انتظار کریں گے؟ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس نے کوئی ایسا نظام نہ رکھا ہو۔ یاد رکھیے گا تجدید بیعت آج بھی ہو رہی ہے۔ سمجھا وہ سمجھا، جو نہیں سمجھا اسے کیا سمجھا۔ ایک ہاتھ آج بھی لگا ہوا ہے جس پہ تجدید بیعت ہو رہی ہے۔ یہ تو اپنی معرفت کی بات ہے کہ آپ نے کس کو کیسا سمجھا، یہ تو اپنے ذوق کی بات ہے۔ آپ آج تک اپنا مولا کو دوست بنائے بیٹھے ہیں، ہمیں مولا سمجھ میں آئے گا تو آگے بات ہے۔ عادل کا ٹکڑا بڑھتا ہے، آپ کہتے ہیں آل محمد کے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی فضیلت نہیں۔ علی کے گھر کی بیٹیوں کی فضیلت اللہ، بیٹوں کی فضیلت اللہ، جو بہو گھر میں لے کر آ رہے ہیں اس کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ چشم امامت دیکھ رہی تھی کیا ہونے والا۔ یاد رکھیے گا کل کی مجلس میں یہ فقرہ پڑھ چکا، جو اپنے رات کل شب کی مجلس میں سکونت ہے خانے میں کل کی شب میں یہ فقرہ پڑھ چکا، جو فضیلتیں ہیں سب در آل محمد کی وجہ سے ہیں۔ ذکر نہیں بدلا، بس ذاکر بدل رہا، ذکر آج بھی ہوئی ہے، بس ذاکر بدل رہا ہے۔ عمر القیس نے کیا کہا تھا؟ مولا بیٹا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے میرے، یہ سب جائز۔ اچھا عمر القیس کون ہے؟ سن لیجیے، اتنا معلوم پتا ہے کہ عرب میں بادشاہ کہلاتے تھے اپنا مولا کے، کہنے لگے مولا میرے بیٹا کوئی نہیں ہے، یہ معلومتا جو بنایا ہے سب انہی بچیوں کے لیے ہے۔ جناب امیر کی اپنا ڈیوڑی پہ آئے تھے کہ جہاں آپ کہیں گے میں وہاں بچیوں کی شادی کروں، معرفت ہو تو ایسی تو ہو۔ ایک مرتبہ پڑھ کے امام نے کہا اچھا، کہنے لگا مولا 2 بیٹیاں ہیں، ایک سال کا وقفہ ہے بیچ میں، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ جہاں ہم کہیں گے وہاں پہ عقد کرو گے؟ کہنے لگا سرکار حاضر اسی لیے ہوا۔ اب سنیے مکالمت جس کے لیے ساری تمید کہتی تھی، چشم امامت دیکھ رہی ہے، کیا خدا نے اپنے امام مبین میں رکھا ہوا۔ ایک مرتبہ کہنے لگے عمر القیس اگر یہ بیٹیاں ہمارے گھر پہ آ کے آ جائیں، تو بڑھ کے کہنے لگا مولا اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہوگی؟ اور وہاں پہ جناب اپنا امیر کا فقرہ رکھا ہوا ہے کہ عمر القیس خدا اس عقد کی برکت سے ہمارے ذکر کے ساتھ تمہارے ذکر کو باقی رکھے،
اس عقد کی برکت سے خدا ہمارے ذکر کے ساتھ تمہارے ذکر کو باقی رکھے گا۔ آپ نے دیکھا محبت اہل بیت میں ضم ہونے کے بعد خدا کیسے معتبر کر دے گا۔ شاید تاریخ کا حصہ ہونا تھا، اس کو ایسا نام عطا کر دیا۔ ایک بیٹی حسین کیا فضائی کی روح سے سنیے، ہو گئی اس ایک بیٹی حسن کیا، اور یہ کہہ کے دی کہ اللہ ہماری ذریت سے تمہارے نام کو باقی رکھے۔ عربوں میں بادشاہوں کا یہ طریقہ تھا کہ اپنی اولادوں کو تمام فنون حرب سکھایا کرتے تھے۔ جتنے بادشاہ لوگ ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ تمام فنون حرب، گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار چلانا، ڈھال سنبھالنا، سب اپنی اولادوں کو سکھایا کرتے تھے۔ اور یہ ایک وجہ ہوتی تھی کہ جس کو یہ سب آتا تھا، جس کی اولادوں کو، لوگ یہ خود سمجھ جاتے تھے کہ کسی بادشاہ، کسی اپنے بڑے آدمی کی اولادیں ہیں۔ حسین نے اب کیا ہے، حسن نے اب کیا ہے۔ 2 بچے ام رباب کے ہیں، 2 بچے حسن کے ہیں۔ چشم امامت پر ایک سوال امرؤ القیس نے کیا تھا، وہ کی گفتگو کس طریقے سے خدا علم کو امام مبین میں رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھ کے سوال کیا تھا، مولا کیا خدا باقی ہمارے ذکر کو باقی رکھے گا؟ تو وہاں امام نے وہ فقرہ ارشاد فرمایا تھا جو میں نے اپنا دوران اپنا گفتگو آپ کو ہدیہ کیا کہ امرؤ القیس، اللہ نے جس طریقے سے امامت کو منتخب کیا ہوا ہے، اسی طریقے سے نسل امامت کے لیے ماؤں کو منتخب کیا ہوا ہے۔ خدا نے اس رحم کو منتخب کیا ہوا ہے جس سے امام دنیا میں آنا ہے۔ خدا نے ماں کو منتخب کیا ہوا ہے جس سے امام دنیا میں آنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ موسیٰ نے کسی اور کا دودھ قبول نہیں کیا جب تک مادر موسیٰ نہ آ گئی۔ مرتبہ کہنے لگے اللہ منتخب کر چکا ہے شہزادی ام رباب، وہ بیوی جیسی کربلا میں یہ بیوی اجڑی کوئی نہیں۔